السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ رسول مکرم، نبی محترم، مدنی تاجدار، رسول ہاشمی وقار، سرکار ابد قرار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود پاک کی ڈالیاں محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند جھوم جھوم کر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم۔ بفضلہ تعالی گزشتہ شوال سے لے کر اب تک سلسلہ درس قرآن و حدیث بحمدہ تعالی چلتا رہا۔ آج اس سال کا آخری درس ہے۔ امکان قوی ہے کہ آئندہ جمعہ نماز تراویح پڑھی جائے۔ ماہ رمضان مبارک میں یہ درس کا سلسلہ موقوف رہتا ہے۔ زندگی باقی رہی انشاءاللہ پھر شوال کے مہینے سے درس کی محفلیں ہوا کریں گی۔ جو حضرات پورا سال آتے رہے یا جب آئے، ہم ان کے مشکور بھی ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے دلوں میں مزید جذبہ دینی بیدار فرمائے اور حصول علم کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ حیات کے سلسلے میں اس سے پہلے بڑی تفصیل سے باتیں بیان کی ہیں۔ آج ہم سیدھے حدیث پاک کی روشنی میں آئیے اپنے دلوں کو منور و مجلہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولا الناس بی، یہ اولا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہاں اس کا معنی قریب کے ہے،
چونکہ اولا اس میں تفضیل ہے تو معنی ہوگا اقرب، بہت زیادہ قریب. اولن ناس، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب یا لوگوں میں بہت زیادہ قریب بھی مجھ سے ہوگا. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے بہت زیادہ یا سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا یا وہ لوگ ہوں گے اکثرہم علیہ صلاۃ، جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتے ہیں. یعنی جو کثیر تعداد میں بہت زیادہ مجھ پر درود پاک بھیجتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، وہ لوگ کل قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. اس سے بڑی خوشبختی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں اور آپ کو سب کو قیامت کی ہولناکی کا تھوڑا بہت علم تو ہے. روز قیامت جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ایک دن، قیامت کا دن ایک دن ہے مگر 50,000 سال کے برابر ہے. اور آفتاب سوا نیزے پر ہوگا، سر کے اوپر ہوگا. اس وقت آفتاب کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پہ ہے اور پشت کیے ہوئے ہے. آسمانوں کا فاصلہ پتہ ہے؟ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. پھر پہلے آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان تک مزید 500 برس کی مسافت کے برابر ہے. پھر تیسرا ایسے ہی، چوتھا بھی ایسے ہی. تو 500 کو 4 میں ضرب تو کتنے ہو گئے؟ 2000 سال مسافت کی دوری پر چوتھا آسمان ہے، وہاں سورج ہے، اور پھر وہ ہماری جانب پشت کیے ہوئے ہیں، پیٹھ، سامنا نہیں کیے ہوئے ہیں. تو گرمی کا کیا عالم ہے، اندازہ ہے نا. اور کل قیامت کے دن سورج فرنٹ کرے گا، فرنٹ کے ساتھ ہوگا، سامنا کیے ہوئے اور سوا نیزے سر کے اوپر. گرمی کا کیا عالم ہوگا، اللہ سمجھ. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا، کل قیامت کے دن اتنا لمبا دن، سخت گرمی، پسینوں کی ندی بہہ رہی ہوگی، لوگ پریشان حال ہوں گے، اضطراب کی کیفیت ہوگی، ہیجان بپا ہوگا، افراتفری مچی ہوگی، پریشانیوں کے دل بادل ہوں گے، مصائب و آلام سامنے پھنٹے کے کھڑے ہوں گے. اور لوگ اتنے لمبے دن سے نجات پانے کے لیے، شدید گرمی سے راحت حاصل کرنے کے لیے، سارے محشر والے ہر نبی کے پاس جائیں گے نا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس محشر والے جائیں گے. حضور کرم فرماتے ہیں، بڑا لمبا دن ہے، بڑی تیز گرمی ہے، حالت اب تر ہوتی جا رہی ہے، حالات دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. حضور کرم فرمائے، شفاعت کریں. ہر نبی کیا جواب دے گا؟ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، میرے علاوے کے پاس جاؤ، میرے علاوے کے پاس جاؤ. اخی شفاعت کون کریں گے؟
دروازہ شفاعت کا کون کھولیں گے؟ شفاعت کے دولہا شفیع محشر رسول گرامی قدر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ فرمائیں گے سارے انبیاء بولیں گے اذهبوا الی غیری، مگر ہمارے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں تمہاری شفاعت کے لیے. تو عرض کرنا یہ ہے، حدیث پاک کہتی ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیج رہا ہوگا. تو ایسے جاکہا عالم میں سرکار کی قربت نصیب والوں ہی کو نہ ملے گی. جب سرکار ہمیں آفر دے رہے ہیں، سرکار مجدے جاں فضا سنا رہے ہیں، سرکار ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے امتیوں درود پاک کثرت کرو، مجھ سے قریب ہو جاؤ گے، ہے نا؟ درود پاک کے سلسلے میں احادیث بھری پڑی ہے. ایک حدیث یہ بھی ہے، غالباً ترمذی شریف کی ہے، درود پاک سے متعلق آپ وہ بھی سماعت کر لیں. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشر صلوات. فرماتے ہیں ہمارے آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بندے مومن میری بارگاہ میں درود پاک ایک بار پڑھتا ہے، رب کائنات اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. وَحُتَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِیعَات، اور اس بندے درود پڑھنے والے بندے کی 10 خطاؤں کو میرا خدا معاف فرما دیتا ہے. وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، اور 10 درجوں درود پاک پڑھنے والے بندے کو اللہ بلند فرما دیتا ہے. اندازہ لگایا آپ نے، اندازہ بھی کیسے لگایا جائے. درود پاک ایک بار پڑھیے گا، 3 فائدے فوراً مل جائیں گے. نمبر 1، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں ایک بار پڑھو، میرا رب 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور 10 درجوں بلند فرما دے گا. یہ درود پاک کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، افادیت ہے. وہ بندہ مومن بڑا خوش نصیب ہے درود پاک پڑھنا جس کا معمول ہے، جو درود پاک کثرتیں کرتا ہے، وہ لائق سب تحسین ہے. ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو درود پاک کے سلسلے میں. دیکھیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اوراد و عزائم پڑھتے ہیں. ہے کوئی بندہ ایک دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے، تیقن کے ساتھ، کہ میں نے نمازیں پڑھ لی، نمازیں میری قبول ہو گئیں؟ کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے روزے رکھ کے پورے مہینے کے ماہ رمضان کے روزے میرے قبول ہو گئے؟ بولیے نہیں. ایک بندے نے بڑی مشقت کی، پیسے جمع کیے، لمبا سفر کیا، مشقت خیز عبادت، حج والی عبادت کی، حج کی ارکان و مناسک کو ادا کیا. کیا وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا، میرا حج مبرور ہو گیا؟ نہیں کہہ سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا. بندے نے اپنے کمائے ہوئے مال کی زکوٰۃ نکالی، کیا وہ بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری زکوٰۃ قبول ہو گئی؟ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا ہے نا. ہم جو عبادات کرتے ہیں، خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ہم کیا عبادت کیا، ہم بندے گندے، تو سراپا پاک و بے عیب ہے. ہم نے اپنی بساط کے مطابق ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، ٹوٹے پھوٹے سجدے گزارے ہیں. جانے کتنی کمیاں رہی ہوں گی، جانے کتنی غلطیاں خامیاں ہوئی ہوں گی. اور پھر ہم جب عبادتیں کرتے ہیں
تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تکبیر تحریمہ کیا، اللہ اکبر، اب حالت نماز میں حالت قیام میں سورہ بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ ملا رہے ہیں، حال بھی بنا ہوا ہے تکبیر تحریمہ، مگر خیال جانے کہاں کہاں جا رہا ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہاں، بات آئی ہے تو لطیفہ سن لیں۔ وہ اسردی پٹھان صاحب تھے، خان صاحب، وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ نمازیں دیگر نمازوں میں نہیں آتے تھے مسجد میں، نماز عشاء ضرور پڑھنے آتے تھے باجماعت، سب سے پہلے آئیں گے، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی اسے، اور جو ہی امام سلام پھیرتے رفو چکر ہو جاتے۔ امام صاحب نے بارہا دیکھا، لوگوں نے بتایا خان صاحب کا ہی معاملہ ہے، ظہر میں غائب، عصر میں غائب، مغرب میں غائب، فجر میں غائب، اور عشاء میں سب سے پہلے آتے ہیں، تکبیر اولیٰ میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جو ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں جناب رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ ایک دن امام صاحب نے پوچھا، خان صاحب ذرا بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ خان صاحب نے کہا، حضور بات ایسی ہے، آپ سے کیا چھپائیں، ہم پٹھان ہیں، بات نہیں چھپاتے، صاف صاف بول دیتے ہیں۔ بات ایسی ہے کہ نماز عشاء میں لمبی قرات آپ کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، میں نماز عشاء میں جماعت میں پہلے اس لیے آ جاتا ہوں، آپ لمبی قرات کرتے ہو نا، تو 2 رکعتوں کے اندر میں سارا حساب کتاب پورا کر لیتا ہوں، اور سلام پھیرا آپ نے، پھر میں چلا گیا۔ تو یہ عالم ہماری آپ کی نمازوں کا ہے، تو پھر کیسے دعویٰ کر سکتے ہو نماز ہماری قبول ہو گئی؟ نہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، نہ وہ استغراق ہے، نہ وہ انہماک ہے، نہ وہ اخلاص ہے، اللہ کی پناہ۔ بس دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جیسی بھی ہے عبادت تیری کر رہے ہیں، تو قبول فرما لے، تو قبول فرما لے، مگر ہم دعویٰ نہیں کر سکتے نا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم، دعویٰ نہیں کر سکتے نا؟ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ورد ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، آپ دعوے کے ساتھ کر سکتے ہو، جب بھی پڑھو وہ قابل قبول ہے، مقبول ہے، کبھی مردود نہیں ہے، وہ ورد ہے درود پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، مگر ہم پر اعتماد کرتے ہوئے مولانا صاحب بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں، لیکن آپ کے ذہن کے پردے پہ سوال ٹکرا رہا ہوگا، مولانا صاحب نے ایسی بات کیسے کہہ دی کہ قبول ہی قبول ہے، جب چاہو جب پڑھو قبول ہے، جب چاہو پڑھو جب پڑھو قبول ہے۔ دلیل بھی چاہیے نا؟ نہیں چاہیے؟ چاہیے نا؟ چاہیے۔ دلیل بہت آسان ہے، اب درود پاک کے الفاظ پر غور کر لو، آپ کو جواب مل جائے گا۔ میرے دعوے کے استشہاد میں درود پاک کے الفاظ کا ترجمہ سمجھ لو، درود پاک کے الفاظ کا ترجمہ ہی میرے دعوے کی میری دعوے کا پشت پناہ ہے۔ درود پاک کے الفاظ کیا ہوتے ہیں جی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہم مطلب اے اللہ، صلی صیغہ امر ہے، اے اللہ درود پاک بھیج، علی مطلب پر، اوپر، علی سیدنا ہمارے سردار، ہمارے مولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیج۔ کبھی آپ نے غور کیا، بظاہر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں،
سرکار کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے ہم نہیں بھیج رہے، ہم نہیں پڑھ رہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو درود بھیج، جو اللہ خود درود بھیجے گا تو مقبول ہی مقبول ہے نا، وہاں عدم مقبول ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کہا دیگر عبادات کرو مگر دعویٰ نہیں کر سکتے ہو، تیقن نہیں ہے کہ عبادت ہماری قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایسا ورد ہے، ایسا وظیفہ ہے، ایسا حسن عمل ہے، جب پڑھو جہاں کہیں پڑھو قبول ہی قبول ہے۔ حدیثوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اچھا ایک بات اور بتا دوں، یہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی مانسکتا صحیح نہیں ہوتی، کبھی ہندی بولنی چاہیے نا یار، ہندوستانی ہے نا بھائی، ان کی مانسکتا صحیح نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یار حدیث پاک ہے کہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ مومن درود پاک پڑھتا ہے ایک فرشتہ لے کے پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے کہا بالکل صحیح کہا تم نے، رب نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے نا، اور وہ فرشتہ معلوم ہے ہمارے دونوں کندھوں فرشتے ہیں نا، کرامن کاتبین، دائیں ہیں بائیں ہیں، دائیں والے فرشتے نیکیاں لکھا کرتے ہیں، بائیں والے فرشتے ہماری برائیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو لکھا کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ اور ہمارے آگے رہتا ہے، ایک فرشتہ ہمارے پیچھے رہتا ہے۔ جو فرشتہ ہمارے پیچھے رہتا ہے وہ ہمیں نیکیوں کی جانب راغب کرتا ہے، پڑھاتا ہے، رغبتیں دلاتا ہے، اور جو فرشتہ آگے رہتا ہے وہ بندہ مومن کو گناہ سے بچاتا ہے۔ رب کائنات نے کتنی انتظامات کر رکھے ہیں ہم گناہ نہ کریں، لیکن بندہ بھی کم نہیں ہے اللہ کی بنا۔ اور پانچواں فرشتہ مومن بندہ مومن کی پیشانی پر ہوتا ہے، اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے، اس فرشتے کا فریضہ یہ ہے، اس فرشتے کا عمل یہ ہے، جب بندہ مومن کسی بھی خطے سے، کسی بھی علاقے میں رہ کر، کسی جگہ میں رہ کر درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو ماتھے والا فرشتہ فوراً گنبد خضرا میں حاضر ہوتا ہے، ہم یہی درود و سلام پیش کر کے عرض کرتا ہے آقا آپ کے فلاں چاہنے والے نے فلاں خطے سے آپ کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کی ہیں، آپ اسے قبول فرما لیجیے، ہے نا بھئی۔ بات تو اور مزید سرکار کی عظمت بالا ہو گئی نا کہ فرشتہ مقرر بھی ہے اور سرکار سنتے بھی ہے نا۔ جو مزید اہتمام ہوا نا اس سے یہ کہاں لازم آئے سرکار نہیں سنتے ہیں۔ ارے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ اپنی امت، اپنے امتی کا درود پاک یقیناً سنتے ہیں، فرشتہ پہنچاتا بھی آپ سنتے بھی۔ حضرت کعب صحابی رسول ہے، آپ نے ایک بار رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی آقا میں درود پاک آپ پر کتنا بھیجوں، کتنا پڑھوں، دن صراط کے اندر میں کتنا پڑھوں، کتنا حصہ میں مختص کروں درود پاک۔ آپ نے کہا 1/3۔ آقا 1/3 پڑھوں میں، آقا 1/3 حصہ میں مقرر کروں درود پاک کے لیے؟ فرمایا کہ ہاں بہتر ہے، لیکن اور بہتر ہوگا کچھ اور بڑھا لیں۔ کہ سرکار 2/3 اچھا ہے اور بڑھا لیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ حضرت کعب نے عرض کی آقا کیا میں کوئی وظیفہ اور نہ پڑھوں، درود پاک ہی پڑھتا رہوں؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسا کہ کرے گا یہ تیرے لیے کافی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لہذا درود پاک کی ہمیں کثرتیں کرتے رہنے چاہیے۔ اور دیکھیں نا ہم دیگر عبادات کرتے ہیں، عبادات میں ہم تنہا ہوتے ہیں نا، کیا عبادت مشترک بھی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ پھر نماز ہم اپنی نہ پڑھ رہے ہیں،
میں جو نماز پڑھتا ہوں کیا میری نماز میں آپ شریک ہیں کیا؟ نہیں ہے نا. روزہ میں نے رکھا نا، کیا میرے روزے میں آپ شریک ہو؟ حج میں نے کیا کہ میرے حج میں آپ شریک ہو؟ زکوٰۃ میں نے دی، کیا میری زکوٰۃ دینے میں آپ شریک ہو؟ نہیں نا. نماز میں ہم تنہا ہیں، روزے میں ہم تنہا ہیں، حج میں ہم تنہا ہیں، زکوٰۃ دینے میں ہم تنہا. مگر درود پاک ایک ایسا عمل ہے، درود پاک ایسا ورد ہے، ایسا وظیفہ ہے محترم. درود پاک پڑھنے بندے میں تنہا نہیں ہوتا ہے. میرا خدا فرماتا میرے بندو نماز میں تم تنہا ہو، روزے میں تم تنہا ہو، حج میں تم تنہا ہو، زکوٰۃ میں تم تنہا ہو، مگر درود پاک میں تم اکیلے نہیں ہو. درود پاک جہاں تم بھیجتے ہو وہی میں خدا بھی اپنے حبیب پر درود پاک بھیجا. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے. یہ درود پاک کی فضیلت ہے. اچھا پھر یہ کہ حدیث بھری پڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک صرف زبان والے نہیں، جان والے نہیں، روح والے نہیں، سرکار کی وہ عظمت شان ہے. آپ کی بارگاہ بے کس پناہ ہمیں درود پاک جہاں زبان والے پڑھتے ہیں وہیں بے زبان بھی پڑھتے ہیں، جہاں جان والے پڑھتے ہیں وہیں بے جان بھی پڑھا کرتے ہیں. واقعہ یاد آیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک بیابان سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کان میں، مبارک کان میں ایک آواز متواتر آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. مولائے کائنات دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، نہ کوئی آدم ہے نہ کوئی آدم ذات ہے. آپ متفکر ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں آخر کیا بات ہے، یہاں کوئی آدم ہے نہ کوئی آدم ذات ہے، پھر کون ہے؟ تو بڑی سریلی آواز میں، بڑی میٹھی آواز میں، بڑی شیریں آواز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی ہدایہ پیش کر رہا ہے. معلوم ہے مولائے کائنات نے یوں عرض کی، ہم تقریری زبان میں یوں کہتے ہیں کہ آپ یوں عرض کی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی میٹھی میٹھی آواز آ رہی ہے، بڑی پیاری پیاری آواز آ رہی ہے، درود پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کانوں میں رس گھولتی ہوئی آواز آ رہی ہے. یہ اللہ کے رسول ان بیابانوں میں آپ کا چاہنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول ان جنگلوں میں آپ کا چاہنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول ان سنسان علاقوں میں آپ کا چاہنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول ان ویرانوں میں آپ کا چاہنے والا کون ہے جو آپ کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کر رہا ہے؟ تو میرے سرکار نے جواب دیا، علی اس چٹان پہ نگاہ کو مرکوز کر دے. اس چٹان کو دیکھ رہا ہے؟ ہاں آقا دیکھ رہا ہوں. کہا سن علی، جس چٹان پر تیری نگاہیں مرکوز ہے وہی چٹان میری بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہی ہے نا. درود پاک کی وہ فضیلت ہے کہ زبان والے بھی پڑھتے ہیں اور بے زبان بھی پڑھتے ہیں، جان والے بھی پڑھتے ہیں، بے جان بھی سرکار کی بارگاہ میں درود پاک بھیجا کرتے ہیں. وہ مشکات شریف کے اندر میں وہ حدیث پاک موجود ہے نا، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، لات و منات کا پجاری تھا، شرک و کفر کا خوگر تھا. آنے کے بعد کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سنا ہے آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، ہم نے علماء ربانین سے سنا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے اختیار والا ہوتا ہے، طاقت و تصرف والا ہوتا ہے. اگر واقعی آپ نبی ہو، وہ دیکھیں فلاں درخت وہاں پر درخت، وہ درخت وہاں موجود ہے، آپ اس درخت کو اپنے پاس بلا لو گے، اگر وہ درخت آپ کے پاس چل کے آ جائے گا تو میں کفر و شرک سے تائب ہو جاؤں گا.
میں بدعقیدگی اور کفر و شرک کی زنجیر کو توڑ کر، میں کفر و شرک کی گردن کو مروڑ کر، میں آپ کا کلمہ طیبہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو جاؤں گا، آپ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لوں گا، مگر شرط یہ ہے وہ درخت سامنے ہے، اپنے پان سے بلا لیں۔ کیا کہیں درخت چلا بھی کرتا ہے؟ بولو نہیں چلتا نا، تو کھڑا ہی ہے، حالت قیام میں ہے۔ یہ بات آئی تو یہ بھی عرض کر دوں، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے۔ یہ درخت آپ دیکھ رہے ہو، درخت کھڑا ہے نا، یہ حالت قیام میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ جانور جو اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے وغیرہ، یہ رکوع کی حالت میں ہے، حالت رکوع میں خدا کو یاد کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور یہ سانپ بچھو دیکھ رہے ہو آپ، یہ حالت سجدہ میں ہے، خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ جو میٹھی ہے، میٹھی میڈک، یہ کیسے بیٹھتی ہے؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ میڈک کیسے بیٹھتی ہے؟ جیسے تحیات میں بیٹھا کرتے ہیں نا، اس کو وہی پوز ہوتا ہے نا؟ حالت قعدہ میں خدا کو میڈک یاد کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ دیگر مخلوقات میں سے کوئی ایسی مخلوق نہیں جو ایک بارگی ایٹ اے ٹائم قیام بھی کر رہی ہو، رکوع بھی کر رہی ہو، سجدہ بھی کر رہی ہو، قعدہ بھی کر رہی ہو۔ کوئی مخلوق ہے فقط قیام میں ہے، کوئی مخلوق فقط رکوع میں ہے، کوئی مخلوق فقط سجدے میں ہے، کوئی مخلوق فقط قعدے میں ہے۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ ہم ساری مخلوقات کی، کہ مخلوقات جس انداز سے عبادات کرتی ہے، ہم ان سارے ارکان کو بیک وقت ادا کرتے ہیں۔ ہم قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، قعدہ بھی کرتے ہیں۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ نماز کتنی پیاری عبادت ہے جی، ہے؟ اور فرشتوں کے ہی حال ہے، کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے، بڑی ذمہ داری صاحب بول رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو ایک بار کی قیام بھی کر رہا ہو، رکوع بھی کر رہا ہو، سجدہ بھی کر رہا ہو، قعدہ بھی کر رہا ہو، نہیں۔ جو فرشتہ قیام میں ہے تو قیام میں تھا، قیام میں ہے، قیام ہی میں رہے گا، رکوع نہ کرے گا، سجدہ نہ کرے گا۔ جو فرشتہ حالت رکوع میں تھا، رکوع میں ہے، رکوع میں رہے گا، وہ قیام نہیں کر رہا۔ جو فرشتہ سجدے میں ہے، سجدے میں تھا، سجدے میں رہے گا، وہ رکوع نہیں کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ فرشتے متفرق انداز سے ایک رکن ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم فرشتوں کے ان سارے ارکان کا مجموعہ بیک وقت ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، قعدہ بھی کرتے ہیں۔ گویا نماز بلا شبہ انتہائی اہمیت کی حامل، تبھی تو کہا گیا ہے الصلاۃ افضل العبادہ، نماز افضل العبادت ہے۔ ہاں تو مولائے کائنات نے عرض کیا، آقا ہاں وہ بندے نے کیا کہا؟ اگر آپ درخت کو بلا لو، میں کفر کی گردن کو مروڑ کر آپ کی بارگاہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کر میں ہلکا بگوش اسلام ہو جاؤں گا، مشرف با ایمان ہو جاؤں گا۔ میرے سرکار نے بھی کیا پیارا جواب دیا، کہا بندے خدا میں کیوں اسے بلانے لگا؟ تو جا کے درخت سے بول، تجھے اللہ کے رسول نے یاد کیا ہے، یہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ یہ الف لیلہ کی کہانی نہیں ہے، یہ قصہ کہانی کی بات نہیں کر رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث کے اوراق گواہ ہیں، جب بندہ جا کر درخت سے بولتا ہے، درخت تجھے اللہ کے رسول نے یاد فرمایا ہے، معلوم ہے وہ درخت دائیں اکھڑتا ہے، بائیں اکھڑتا ہے، آگے پیچھے اکھڑتا ہے۔ اب جڑ سمیت انسانوں کی طرح چل کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر ببانگے دوہل عرض کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حدیث پاک کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، کل روز قیامت
وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر درود پاک کی کثرتیں کرتا ہوگا، درود پاک خوب پڑھتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج اس سال کا آخری درس ہے، اتنا ہی۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، 2 منٹ کچھ سوال جواب بھی ہو جائے تاکہ اس سے اوروں کو بھی فائدہ ہو۔ یاد رکھیے گا السؤال نصف العلم، لوگ شرماتے ہیں سوال کرنے، کہا ہے بھائی فرمایا گیا کہ سوال آدھا علم ہے، آدھا علم۔ سوال نہ کرو گے تو جانو گے کیسے؟ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہو، علم آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔